السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. Welcome to Tajweed Lessons. مخارج الحروف لیسن نمبر 8. ہمارا مخارج کا چیپٹر مکمل ہو گیا ہے. اب ہم نے سیکھا ہے کہ ہمارے آرٹیکولیشن سسٹم میں 5 مین مخارج ہوتے ہیں. الجوف جو ایمٹی اسپیس ہوتا ہے تھروٹ اور ماؤتھ میں جو ایمٹی اسپیس ہوتا ہے. الحلق یعنی تھروٹ. اللسان زبان جس سے کہ سب سے زیادہ ٹنگ سے مختلف حصوں سے لیٹرز ادا ہوتے ہیں. الشفتان 2 لپس اور اس کے علاوہ خیشوم جس سے غنہ کی صفت ادا ہوتی ہے. یہ مین مخارج یا جنرل مخارج یا مخارج العامہ ہیں جو 5 مین مخارج ہیں. اس کے علاوہ 17 اسپیسیفک مخارج ہیں یعنی مخارج الخاصہ. ان میں سے الجوف مخارج المقدر ہے یعنی یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ الجوف کے لیٹرز الف یا اور واو مدیہ ایگزیکٹلی کدھر سے ادا ہو رہے ہیں. اس کا جو مخرج ایمٹی اسپیس ان دا تھروٹ اینڈ ماؤتھ میں سے جو یہ لیٹرز ادا ہوتے ہیں اس میں سے ایگزیکٹلی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں سے یہ لیٹرز آ رہے ہیں. الجوف کے لیٹرز کا القاب ہیں حروف الجوفیہ یا ان کو کہا جاتا ہے حروف الہوائیہ. یعنی حروف الجوفیہ تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ الجوف کے لیٹرز اس کا لقب ہے یہ، یا پھر اس کا لقب ہے حروف الہوائیہ بھی کہتے ہیں کہ جتنی دیر تک کہ آپ کی سانس جاری رہتی ہے اتنی دیر تک ہوا کے ساتھ یہ لیٹرز ادا ہوتے ہیں جب تک کہ آپ کی سانس جاری رہتی ہے جب تک کہ آپ مدیہ لیٹرز کو کھینچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ حروف مقدرہ بھی کہتے ہیں ان کو یعنی مخرج جو ہے اس کا مقدر ہے، اس کا سمجھ میں نہیں آتا کہ ایگزیکٹلی کدھر سے ادا ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کو حروف علہ بھی کہتے ہیں یعنی کہ سک لیٹرز جیسے کہ کمزور بیمار لیٹرز ان کے اندر ویکنس ہوتی ہے. نیکسٹ جو ہمارا مین مخرج ہے الحلق. اس سے 6 لیٹرز ادا ہوتے ہیں. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. یہ ان کے اسپیسیفک مخارج ہیں باٹم آف دا تھروٹ یعنی کہ اقصی الحلق اور مڈل آف دا تھروٹ نیئرسٹ تھروٹ یعنی کہ ادنی الحلق. اور حلقی جو لیٹرز ہوتے ہیں ان کا لقب ہوتا ہے حروف الحلق یا حروف الحلقیہ. الشفتان سے یہ 4 لیٹرز ادا ہوتے ہیں فا، میم، با اور واو. اور الشفتان کے جو لقب ہے وہ ہے حروف شفویہ یا حروف شفوی. دیکھتے ہیں ایگزیکٹلی کہاں سے لسان کے تمام لیٹرز ادا ہوتے ہیں. ان کے اسپیسیفک مخارج کی طرف دیکھتے ہیں. تھروٹ کے بعد جو لیٹرز آتے ہیں وہ ہیں قاف اور کاف. اقصل لسان سے ادا ہوتے ہیں یہ لیٹرز اور ان کا لقب ہے لہویان یا حروف اللہوی یا حروف اللہویہ بھی کہتے ہیں ان کو کیونکہ یہ جو بالکل زبان کے بالکل پیچھے سے جہاں پہ یہ آپ کا یوولا ہوتا ہے اس کے پاس سے بالکل ادا ہوتے ہیں. وسط اللسان یعنی مڈل آف دا ٹنگ سے جو لیٹرز آتے ہیں یا، جیم اور شین ان کا لقب ہوتا ہے حروف شجریہ. حافۃ اللسان سے ادا ہوتے ہیں ضاد اور لام. اقصی الحافہ سے ضاد ادا ہوتا ہے اور ادنی الحافہ سے لام ادا ہوتا ہے. ضاد اقصی الحافہ سے ادا ہوتا ہے اور ضاد کا لقب ہے حروف حافی. لام کا جو لقب ہے وہ باقی جو اسی لائن میں جو لیٹرز آ رہے ہیں لام اور را اور نون ان کا لقب ہے حروف الذلقیہ. حروف الذلقیہ یہ لیٹرز ٹپ آف دا ٹنگ سے ادا ہوتے ہیں. اب ہم ٹپ آف دا ٹنگ کے قریب آتے جا رہے ہیں.
کیونکہ لام کو ادا کرنے کے لیے پوری جو طرف اللسان جو ہاف وات اللسان کا پورے جو سامنے کا پورشن ہے یہ پورا لام کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ پورا جو لام را اور نون جو اس لائن میں آتے ہیں لیٹرز ان کو حروف الذلقیہ کہا جاتا ہے. طرف اللسان میں نیکسٹ لائن حروف النطعیہ طا دال اور تا. طا دال اور تا. اس سے آگے ہے حروف اللثویہ وا ذال اور ثا. زیادہ تر یہ بولا جاتا ہے کہ اپنی ٹپ آف دا ٹنگ یوز کریں آپ وا ذال اور ثا کے لیے. یہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ زبان کی ٹپ جو ہے وہ آپ کے دانتوں کو ٹچ ہوتی ہے, جو فرنٹ انسائزز ہیں ان کو ٹچ ہوتی ہے اور ایکچولی تھوڑی سی باہر نکلتی ہے, تھوڑی سی زبان باہر نکلتی ہے یہ لیٹرز ادا کرنے کے لیے. حروف الاصلیہ یا حروف صفیر جو ہے زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں. صاد زا اور سین یہ آپ کی جو ہیڈ آف دا ٹنگ ہے وہ باٹم انسائزز کے پیچھے لگتا ہے اور یہاں سے اس کی ساؤنڈ ادا ہوتی ہے. ان لیٹرز کو کہا جاتا ہے حروف الاصلیہ. طرف اللسان سے بھی جو لیٹرز ڈفرینٹ ادا ہوتے ہیں اس میں بھی زبان کا ڈفرینٹ پارٹس استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ سین صاد اور زا کو ادا کرنے کے لیے رأس اللسان رأس طرف اللسان یعنی کہ ہیڈ آف دا ٹنگ کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اور سملرلی وا ذال اور ثا کے لیے بھی یہ لیٹرز ویری ٹپ آف دا ٹنگ سے آتے ہیں, بالکل ٹپ آف دا ٹنگ سے یہ لیٹرز آتے ہیں. ان لیٹرز کو ادا کرنے میں کیا مسٹیک ہو سکتی ہے وا ذال اور ثا میں کہ بہت زیادہ زبان کو باہر نکالی اور کینائن سے لے کر جو سارے دانت ہیں تمام دانت ان سب کا استعمال کر لیا ان کو ادا کرنے میں. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بالکل ٹپ آف دا ٹنگ اس میں استعمال ہوتی ہے اور جو فرنٹ ٹو انسائزز ہیں ان کے نیچے زبان ٹچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ زبان بہت زیادہ باہر بھی نہیں نکالنی ہے اور بالکل اپنی فلیٹ رکھ کے زبان کو سارے کینائن سے لے کر جو تمام دانت ہیں ان کو پورا استعمال نہیں کرنا ہے. پھر ایک مسٹیک اور یہ ہوتی ہے ان لیٹرز کو ادا کرنے میں کہ زبان کو ایکچولی دانتوں کے پیچھے ٹچ کر لیا جاتا ہے, یعنی منہ سے باہر زبان نہیں نکلتی ہے بالکل بھی, تو یہ بھی مسٹیک ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ 3 لیٹرز ہیں طا دال اور تا حروف النطعیہ. یہ جو لیٹرز ہیں یہ بالکل وا ذال اور ثا کے پیچھے جو زبان کا جو ایریا ہے ادھر سے ادا ہوتے ہیں اور یہ جو پارٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے ظہر طرف اللسان, یعنی بالکل جو ٹپ ہے اس کے پیچھے ایگزیکٹلی جو ٹپ ہے اس کے بالکل تھوڑا سا پیچھے جو ٹاپ انسائزرز ہیں اس کا جو گم ایریا جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ زبان کی جو ٹپ جہاں پر ٹچ ہوتی ہے یہ پارٹ. آپ اگر نوٹ کریں تو ہماری زبان کا شیپ بھی ڈفرینٹ چینج ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے ہم لیٹرز کو ادا کرتے ہیں, لیٹرز کے حساب سے ہمارے زبان کا شیپ بھی چینج ہوتا جاتا ہے ان کو ادا کرنے کے لیے. را نون اور لام بھی ظہر طرف اللسان سے آتے ہیں. جو حروف الذلقیہ جو ہیں یہ بھی ظہر طرف اللسان سے آتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے جو بالکل جو ٹاپ آف دا ٹپ آف دا ٹنگ, جو آپ کا جو سرفیس ہوتا ہے جو ٹنگ کا جو اوپر کا جو سرفیس ہوتا ہے اس سے یہ لیٹرز ادا ہوتے ہیں اور اسی سے طا دال اور تا بھی جو ہے نا یہ اوپر سرفیس سے ہی ادا ہوتے ہیں, اس سے تھوڑے سے آگے سے اور سرفیس سے ادا ہوتے ہیں. طرف اللسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طرف اللسان یعنی جو فرنٹ جو اس کی سائڈ ہے اس کی تھکنس پوری اس سے ادا ہوتے ہیں لیٹرز. اور حافۃ اللسان از دا سائڈ آف دا ٹنگ. ٹھیک ہے, تو طرف اللسان کے جو لیٹرز ہوتے ہیں یہ سائڈ سے اور پوری تھکنس اس کی ساری جو ہے وہ یوز ہوتی ہے اس میں. اس ویڈیو کو اور باقی بھی مخارج کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ ان کو بار بار دیکھ سکتی ہیں اور پریکٹس کریے گا. ان القاب کو میمورائز کر لیں, آپ کو اسپیسیفکلی مخرج کو پن پوائنٹ کرنے میں مدد دیں گے یہ القاب کہ ایگزیکٹلی کدھر سے لیٹر ادا ہونا چاہیے. ہم اندازہ لگا کے کوشش کر کے بار بار اندازے سے خالی لیٹرز کو ادا کریں اور وہ صحیح جگہ سے ادا نہیں ہو پائے, اس سے بہتر ہے کہ ایگزیکٹلی ہمیں پتہ ہو کہ کہاں سے یہ لیٹر آ رہا ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی ہے کہ جیسے ہم ورک آؤٹ جب کرتے ہیں تو ہم اگر مسل پہ فوکس کریں کہ کس مسل کی ورک آؤٹ کریں تو وہ مسل ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے مخارج بھی آپ کے یہ مسلز ہوتے ہیں, جب ہم فوکس کریں کہ ہم کہاں سے ساؤنڈ نکالنا چاہ رہے ہیں تو ایگزیکٹلی وہاں سے ہم ساؤنڈ نکال پاتے ہیں اور لیٹرز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے میں اس چیز سے مدد ہوتی ہے.
اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. ایک ہی ایگزیکٹ مخرج سے کیسے کیسے الگ الگ ساؤنڈز ادا ہو سکتے ہیں، جیسے ایک ہی مخرج ہے مگر ڈفرینٹ ساؤنڈز کس طرح سے ادا ہوتے ہیں، ان کو الگ الگ کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے، ہم یہ اپنے اگلے چیپٹر الصفات میں سیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.